لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے، اگر اولاد کی، اب یہ اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے، اگر اس کی تربیت میں کسی نے کمی کی تو گناہ بھی گناہ کبیرہ، یعنی بہت بڑا معمولی گناہ۔ اگر ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا بچہ شرابی بن گیا، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا بچہ بے نمازی ہو گیا، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارا بچہ جوا میں، گیملنگ میں، کسی بری صفت میں مبتلا ہو گیا اور ہم نے کوشش نہیں کی، صحیح ٹریننگ نہیں کی، تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت جو خدا کی ہے وہ اولاد۔ قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت خدا اولاد ہے۔ اے انسان، اگر اس میں تو نے خیانت کی تو تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ مثلا میں جتنا بھی نمازی بن جاؤں، آج مجھے پیسے دیے امانت کے لیے تو مولوی صاحب یہ پاکستان میں کسی یتیم کو دیں، اگر میں اس میں خیانت کروں تو بتائیے کیا میری نماز قبول ہوگی، میرا حج قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ امانت میں خیانت کرنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اگر میں آپ کی امانت میں خیانت کروں تو میری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اگر کوئی اللہ کی امانت میں خیانت کرے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، بہت خیال رکھیں کہ کہیں خیانت نہ ہو جائے۔ اب یہ جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ٹھنڈی سانس لی ہے، کہا آج آخری زمانے کے بچے۔ ہمارے نبی آج کل کے بچوں کے لیے اتنے پریشان کہ گریہ فرما رہے ہیں، ٹھنڈی آہ لے رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ ہائے آخری زمانے کے بچے۔ اصحاب کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول آخری زمانے میں کیا ہوگا مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ؟ فرمایا ہائے آخری زمانے کے بچے، اس زمانے میں والدین اپنے بچوں کی دنیا کی فکر تو کریں گے مگر آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آج وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی فکر ہے، بچہ او لیول کر لے، یونیورسٹی پڑھ لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، مگر یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ نمازی بھی بن جائے، بچہ متقی بھی بن جائے۔ اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو ماں بھی اٹھاتی ہے، باپ بھی اٹھاتا ہے، جب نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہے آج کی صورتحال جس پر رسول خدا غمگین ہو رہے تھے۔ ہاں آخری زمانے کے بچے۔ آج ہمیں بچوں کی دنیا کی فکر ہے، بچی کی شادی کی فکر ہے، مگر بچی کی قبر کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، رسول خدا غمگین ہو رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ماں باپ اس طرح سے ہو جائیں گے کہ دنیا کی فکر کریں گے مگر بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ اسی لیے حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، اگر کسی ماں باپ نے یہ کام کیا کہ مثلا خود کو نمازی ہے مگر بچوں کو نماز کا اصلاً شوق نہیں دلایا، عادت نہیں ڈالی، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہی باپ یا ماں نمازی ہے مگر حکم خدا ملے گا، فرشتوں انہیں جہنم میں بھیج۔ پروردگار کیوں؟ یہ تو نمازی ہے، کبھی ان کی نماز قضا نہیں۔ کہا خود تو ان کی نماز قضا نہیں ہوئی مگر کبھی انہوں نے بچوں کو نماز کا شوق نہیں دلایا، بچوں کی ٹریننگ نہیں، خود نماز پڑھتے تھے، بچے سوتے رہتے۔ اسی طرح سے حدیث میں ایک عورت آئے گی زندگی بھر حجاب میں رہی، پردے میں رہی، حکم ملے گا اسے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے کہیں گے کیوں؟ یہ تو حجاب میں رہی، نیک عورت۔ فرمایا خود حجاب میں رہی مگر بچیوں کو حجاب نہیں سکھایا، بچیاں اس کی سر ننگے تھے۔ یعنی عزیزان گرامی بہت اہم مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم جنت میں چلے جائیں، نیک ہو جائیں اور بچوں کو بھول جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔
یہ واجب ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ میں نمازی ہو جاؤں اب مجھے بچے سے کیا نہیں. یہ امانت خدا ہے. امانت خدا میں اگر خیانت ہو جائے تو میری عبادت قبول نہیں ہے. پوری کوشش کریں. اگر آپ کوشش نہیں کر سکتے, آپ کے پاس علم نہیں ہے, تو علماء سے پوچھیے. تربیت اولاد اس پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ اہم امانت خدا ہے. اگر اس امانت میں خیانت نہیں ہوئی تو دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر, تاکہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے آپ کی. یہ جتنی انویسٹمنٹ ہم پیسے کی لگاتے ہیں نا, یہ سرمایہ گزاری, یہ ساری قبر میں دیکھا. سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہے اولاد صالح. اگر اولاد صالح ہے تو وہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ملے گی, بلکہ اجر و ثواب ملتا رہے گا.